اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے ایڈمنسٹرنگ سیکیور نیٹورک۔ اور یہ کورس جو ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی طرف سے پنجاب کالج میلسی میں ADP IT والوں کے لیے آفر کیا جا رہا ہے۔ محمد شوکت حسین موٹا آپ کے لیے یہ جو ہے سبجیکٹ لے کر آتی ہے۔ تو ہم آج پڑھیں گے بیسیکلی ایڈمنسٹرنگ سیکیور نیٹورک میں سب سے پہلے جو ڈسکس کریں گے وہ کریں گے کامن نیٹورک پروٹوکولس کو۔ تو یہ ہم اپنے آبجیکٹیوز دیکھ لیں کہ ہم جو ہے اس ٹاپک پہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر ہم فنکشن دیکھیں گے سیکیور نیٹورک پروٹوکولس کے، اور ہم جو ہے اس کے اندر جو سیکیورٹی ہوتی ہے ڈیوائسز کی اور ٹیکنالوجی کی ان کی پلیسمنٹ پہ ہم ایکسپلینیشن کریں گے، اور جتنے بھی سیکیورٹی ہوتی ہے ڈیٹا کے حوالے سے ان کو ہم انالائز کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے مینیج اور سیکیور جو ہے نیٹورک پلیٹ فارم یا اپلیکیشن کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سیکیور نیٹورک پروٹوکول کے بارے میں۔ بیسیکلی پروٹوکولس کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم کئی بار اس کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک سیٹ آف رولز ہوتے ہیں کمیونیکیشنز کے، اور رولز فار کمیونیکیشن اسینشیل فار پراپر کمیونیکیشن بٹوین نیٹورک ڈیوائسز۔ جو پراپر کمیونیکیشن ہوتی ہے نیٹورک ڈیوائسز میں، اس میں جو ہے اس کو ہم بھی پروٹوکول کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، انٹرنیٹ پروٹوکول جسے TCP/IP کہتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے موسٹ کامن پروٹوکول سوٹ یوز فار دا لوکل ایریا نیٹورک اینڈ دا انٹرنیٹ۔ یہ انٹرنیٹ اور لین کے اندر جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور comprises several protocols that all functions together۔ اور مختلف قسم کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے فنکشنز ایک ہی ساتھ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو IP ہوتا ہے protocol that functions primarily at open system interconnection جسے OSI کہتے ہیں۔ نیٹورک لیئر 3 یہ تیسری لیئر کے اوپر کام کرتے ہیں۔ IP سے ہوتے ہیں TCP، یہ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ لیئر، یہ لیئر 4 کے اوپر جو ہے کام کرتے ہیں TCP ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول۔ اور یہ جو ہوتے ہیں اسٹیبلش کنیکشن اینڈ انشور ریلائبل ڈیٹا ٹرانسپورٹ بٹوین ڈیوائسز۔ یہ ڈیوائسز کے درمیان جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے ورک آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ انشور کرتے ہیں کہ ڈیٹا آپ کا ریلائبل ہے۔ اور TCP/IP جو ہے یوزز اے 4 لیئر آرکیٹیکچر، یہ جو ہے وہ 4 لیئر آرکیٹیکچر پہ کام کرتا ہے، جسے نیٹورک انٹرفیس انٹرنیٹ ٹرانسپورٹ ایپلیکیشنز کے اوپر یہ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں یہ پروٹوکولز۔ اب ہم دیکھتے ہیں لیئرز کے حساب سے۔ OSI ماڈل میں بیسیکلی 7 لیئرز ہوتی ہیں، اور TCP/IP ماڈل میں بیسیکلی 4 جو ہے وہ جو لیئرز کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو پہلی جو آخری 3 ہوتی ہیں OSI ماڈل کے اندر ایپلیکیشن، پریزنٹیشن اور سیکشن لیئر، ان کے ایکول جو ہے وہ ایک کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایپلیکیشن لیئر جو کہ TCP/IP ماڈل میں ہوتی ہے، یہ جو ہے ایز اٹ از کام کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ سیشن پریزنٹیشن اور ایپلیکیشن لیئر کام کر رہی ہوتی ہے۔ جو نمبر 4 پہ ہیں TCP/IP اور OS کے ماڈل میں، وہ ہے ٹرانسپورٹ لیئر، یہ دونوں سیم ورک آؤٹ کرتی ہیں۔ اور نمبر 3 پہ OS ماڈل کی بات کریں تو یہاں نیٹورک لیئر ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو TCP/IP ماڈل میں جو کام کر رہی ہوتی لیئر وہ انٹرنیٹ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں پہلی اور دوسری لیئر OSI ماڈل کی فزیکل اور ڈیٹا لنک لیئر، تو اس کے مقابلے میں جو ایک لیئر کام کرتی ہے TCP/IP ماڈل میں وہ ہوتی ہے نیٹورک انٹرفیس کی۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہم نے کمپیریزن کیا ان دونوں جو ہے پروٹوکولز کا، لیئرز کا۔ اب ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں سیکیور نیٹورک پروٹوکول میں۔ آگے جو ہے وہ 7 بیسک کے TCP/IP پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں سیکیورٹی سے۔ فرسٹ ہے سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکول جسے SNMP کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جو ڈومین نیم سسٹم جسے DNS کہتے ہیں۔ تیسرا ہے جو فائل ٹرانسفر پروٹوکول جسے FTP کہتے ہیں۔ اور there are also email protocols that are not native secure steps can be taken to protect email correspondence۔ تو کچھ اسٹیپس لیے جاتے ہیں جس سے جو ای میلز ہے اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوز ٹو مینیج دا نیٹورک اکوپمنٹ اینڈ از سپورٹڈ بائی دا موسٹ نیٹورک اکوپمنٹ مینوفیکچررز۔ اور کچھ جو ہے نیٹورک کو مینیج کرنے کے لیے، اکوپمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
कुछ उसकी सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर जो नेटवर्क इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसकी सपोर्ट करते हैं और उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रिमोटली मॉनिटर, मैनेज एंड कॉन्फ़िगर द नेटवर्क डिवाइसेस, और इजाज़त दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो रिमोटली जो है वो मॉनिटर करे, मैनेज करे, कॉन्फ़िगर करे नेटवर्क डिवाइसेस को। फंक्शंस बाय एक्सचेंजिंग द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस, और जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के दरमियान जो भी एक्सचेंजिंग हो रही होती है, ये सारे फंक्शन उसके अंदर जो है वो एक्टिव होते हैं। ईच SNMP जो है प्रोटोकॉल होते हैं, ये मैनेज होते हैं डिवाइसेस के अंदर, और ये जो एजेंट या सर्विसेज होती हैं लिसन फॉर एंड एग्जीक्यूट कमांड, और इसके अंदर जो है जितनी कमांड होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। और आगे हम अगर देखें, एजेंट्स आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड इज नोन एज कम्युनिटी स्ट्रिंग, ये कम्युनिटी स्ट्रिंग कहलाती है। पासवर्ड जो है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी वर प्रेजेंट इन SMNP वर्जन 1 and 2, जो भी सिक्योरिटी होती है वल्नरेबिलिटी के हवाले से वो प्रेजेंट होती थी SNMP के अंदर, और इसके अलावा जो वर्जन 3 है ये बेसिकली इस्तेमाल होता था यूजर नेम के लिए और पासवर्ड के लिए, अलॉन्ग विद द एनक्रिप्शन टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटीज। तो आगे हम देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसे DNS कहते हैं, और ये भी बेसिकली DNS क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल है जिस that maps IP addresses to their symbolic name, जो कि IP एड्रेसेस को मैप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक सिंबल होता है जिसे सिंबल नेम भी कहते हैं। द DNS database is organized as a hierarchy, और database consists of the name of a site and a corresponding IP number। database बेसिकली मुश्तमिल होती है नाम के ऊपर और साइट के ऊपर और IP नंबर के ऊपर। The database is distributed to many different server on their internet, और जितने भी डेटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये बेसिकली इनके अंदर कई डिफरेंट किस्म के सर्वर्स होते हैं इंटरनेट पे, और टू प्रिवेंट द बॉटलनेकिंग एंड टू एंश्योर द एफिशिएंसी, और वो जितनी किस्म की भी होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से एफिशिएंसियाँ उनको एंश्योर किया जाता है DNS के अंदर। आगे हम ये देखें DNS को, अगर हम फिगर्स के जरिए देखें तो इसमें हम DNS लुकअप देख सकते हैं। इसके अंदर जो स्टेप्स यूज हुए हैं, स्टेप 1 है। स्टेप 1 के अंदर टॉप लेवल DNS सर्वर होता है और IP एड्रेसेस होते हैं जिस तरह के 60.1.4.2। इसी तरह स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 के अंदर जो है वो भी जो है बेसिकली IP एड्रेसेस, IP जो है एजुकेशन IP एड्रेसेस, MIL IP एड्रेसेस वगैरह यूज हो रहे होते हैं। स्टेप 3 है, इसके अंदर भी डिफरेंट किस्म के IP एड्रेसेस वगैरह यूज हो रहे हैं जिस तरह 10.35.83.77। तो इस तरह जो है अगर स्टेप 4 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो जो है एड्रेस जिस तरह के www.nashville.com और इस तरह memberkids.com और knoxville.com, ये सारी चीज़ें स्टेप 4 के अंदर आती हैं। इसी तरह स्टेप 5 के अंदर लोकल DNS सर्वर जो है वो उसके अंदर जो है वो यूज होती हैं जिस तरह के स्टेप 5 में लिखा हुआ है नीड IP एड्रेस। कोई भी वेबसाइट खोलनी है तो उसके लिए IP एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो ये सारा जो है फंक्शन हम डोमेन नेम सिस्टम DNS के अंदर देख रहे होते हैं। सॉरी, DNS इज ऑफन द फोकस ऑफ द अटैक। अटैक के ऊपर DNS का फोकस होता है। DNS पॉइजनिंग, सब्स्टिट्यूट, फ्रॉडलेंट IP एड्रेसिंग, और ये IP एड्रेस के हवाले से काफ़ी जो है कॉन्शियस जो है रहते हैं। DNS कैन बी डन इन लोकल होस्ट टेबल और एक्सटर्नल DNS सर्वर। ये एक्सटर्नल DNS सर्वर के ऊपर जो है ये बेसिकली जो है इनको आप कर सकते हैं। कैन बी सॉर्टेड बाय द यूजिंग डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन DNSSEC जो है वो इसमें बेसिकली यूज होता है। DNSSEC जो है ये बेसिकली ऐड करता है इजाफी रिसोर्सेज को और रिकॉर्ड को और मैसेजेस को, ये जितने भी होते हैं हेडर इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज टू वेरीफाई द रिक्वेस्ट डाटा। जो भी रिक्वेस्ट आती है उनको जो है वो बेसिकली जो है वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जितनी भी उनके अंदर चेंजेस हो रही होती हैं ट्रांसमिशन में उसके ऊपर जो है ये इस्तेमाल होते हैं। अटैकर आस्क द वैलिड DNS फॉर द
زون ٹرانسفر. جتنے بھی اٹیکرز ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ویلڈ DNS کے بارے میں اور زون ٹرانسفر کے لیے. اور زون ٹرانسفر اللہ اجازت دیتا ہے اٹیکرز کو کہ وہ ایکسیس کرے نیٹورک کو, ہارڈ ویئر اینڈ آپریٹنگ سسٹم انفارمیشن, جو بھی ہارڈ ویئر آپریٹنگ سسٹم ہے انفارمیشن ہے اس کو جو ہے وہ بیسیکلی ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھا DNS, جس سے ڈومین نیم سسٹم کہتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول. TCP/IP پروٹوکول یوز فار دا ٹرانسفرنگ فائل. TCP/IP پروٹوکول جو ہے وہ بیسیکلی FTP کا استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی فائل ٹرانسفر کرنی ہو تو فائل ٹرانسفر پروٹوکول FTP اینڈ انسیکیورڈ پروٹوکول یوز ٹو کنیکٹ ٹو FTP سرور. جب آپ FTP کو جو ہے پروٹوکول کو یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے FTP سرور سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. میتھڈ فار یوزنگ FTP آن لوکل ہوسٹ کمپیوٹر. جو میتھڈ ہے وہ اس طرح جو ہے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں لوکل ہوسٹ کمپیوٹر کے ساتھ. فرام اور کمانڈ پرومپٹ یا کمانڈ پرومپٹ کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ ویب براؤزر کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور FTP کلائنٹ کے ذریعے بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ 3 قسم کے میتھڈ ہیں FTP کے. آگے دیکھتے ہیں FTP پروٹوکول. جیسے آپ کنیکٹ ہوں گے تو اس قسم کا آپ کے سامنے ایک پکچر آ جائے گی FTP کلائنٹ کے اوپر کہ ڈفرینٹ قسم کے فولڈر آپ کے سامنے ہوں گے, ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہوگا. اس طرح جو ہے آپ FTP کے ساتھ ہے تو سرور کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. مزید ہم دیکھتے ہیں FTP بیسیکلی یوزنگ FTP بیہائنڈ اے فائر وال کین پریزنٹ دا چیلنجز. یہ چیلنجز جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی FTP بیہائنڈ اے فائر وال. FTP یوز 2 پورٹس, 2 پورٹس یوز کرتی ہے FTP. پورٹ 21 از دا FTP کنٹرول پورٹ. یہ 21 جو ہے یہ FTP کنٹرول پورٹ ہوتی ہے اور پورٹ 20 جو ہے یہ بیسیکلی ڈیٹا پورٹ ہوتی ہے. ایک کنٹرول کرتی ہے پورٹ اور دوسری جو ہے وہ ڈیٹا کو کیا کرتی ہے, ڈیٹا اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ FTP ایکٹیو موڈ کیا ہوتا ہے جی. کلائنٹ فائر وال میں سم ٹائم ڈراپ پیکٹس آن پورٹ 20 دا ڈیٹا چینل کنیکشن. تو سم ٹائم یہ ہے کہ اگر ایک پورٹ ڈراپ ہوتی ہے تو دوسری جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے. FTP with passive mode, the client send a passive commands to the command channel and the server responds with the TCP port number to use the establish the data channel. تو جس طرح کمانڈ پرومپٹ کے اوپر یہ جو ہے وہ بیسیکلی سرور جیسے رسپونڈ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ جو ہے جتنے بھی قسم کے چینلز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ FTP پیسو موڈ میں. تو آگے دیکھتے ہیں FTP کے بارے میں کہ FTP ولنریبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں. ڈز ناٹ یوز دا انکرپشن, اس کے اندر آپ انکرپشن نہیں کر سکتے. فائل ٹرانسفر یوزنگ FTP آر ولنریبل ٹو مین ان دا مڈل اٹیکس. اس میں جو ہے مڈ میں جو ہے جیسے فائل ٹرانسفر کریں گے تو درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی جو ہے اس کے اوپر اٹیک کر دے اور کچھ چیزیں جو ہے اس میں جو ہے وہ چینج کرتے. سیکیور ٹرانسمیشن آپشنز اوور FTP. سیکیور ساکٹس لیئر جسے FTPS انکرپٹڈ کمانڈز کہتے ہیں. یوز SSL اور TLS ٹو انکرپٹ دا کمانڈ ہینڈ اوور دا کنٹرول پورٹ. اس کے علاوہ یہ جو پورٹ نمبر 21 ہے یہ ڈیٹا پورٹ میں ناٹ بی انکرپٹڈ, اس سے ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹڈ نہیں ہوتا. سیکیور FTP یہ کیا ہوتا ہے جی. یہ صرف اور صرف یوزنگ اونلی یا سنگل TCP پورٹ انسٹیڈ آف 2 پورٹ. یہ صرف ایک پورٹ کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے, استعمال ہوتا ہے. دوسرے پورٹ کے 2 پورٹوں کے اوپر یہ یوز نہیں ہوتا. آل ڈیٹا اینڈ کمانڈ آر انکرپٹڈ. اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے جتنی بھی کمانڈ ہوتی ہیں ان کو آپ انکرپٹڈ کر سکتے ہیں. سیکیور ای میل پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں جی. سیکیور ملٹی پرپز انٹرنیٹ مال میل ایکسٹینشن جسے SMIME کہتے ہیں. پروٹوکول فار سیکیورنگ ای میل میسج. SMIME has limitations. اس کی limitations کون سی ہو سکتی ہیں. cannot be used when email is accessed through a web browser. جب بھی آپ ویب براؤزر انسٹیڈ آف a dedicated email application, اگر آپ اس کو ای میل ایپلیکیشن کے ذریعے کے بجائے براؤزر کے ذریعے آپ ایکسیس کریں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ یہاں پہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کی آپ نہیں اس کو کر سکتے کیونکہ بیکاز SSME انکرپٹ دا انٹائر میسج. اس پورے میسج کو آپ انکرپٹ کر سکتے ہیں. دس میکس دا ڈیفیکلٹ فار اینی تھرڈ پارٹی. یہ تیسری پارٹی کے لیے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ انسپیکٹ کرے ای میل کو, مال ویئرس کو, بیکاز اٹ آلسو وڈ بین
एनक्रिप्टेड, ये क्योंकि एनक्रिप्टेड जो है वो बेसिकली होना चाहिए। सम एनक्रिप्टेड आर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑटोमेटेड एनक्रिप्टेड एंड डिस्क्रिप्टेड ईमेल। जो बात जो है गवर्नमेंट एजेंसीज है वो बेसिकली दोनों सहूलतें देती हैं, ऑटोमेटिकली एनक्रिप्शन की भी और डिक्रिप्शन की भी। यूज द मेल गेटवे एप्लीकेशन, इसके लिए जो है वो मेल गेटवे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल, कौन कौन से जो है वो नेटवर्क जो सिक्योर इस्तेमाल होते हैं एप्लीकेशन आर टेक्नोलॉजीज, जिसे वॉइस एंड वीडियोस कहते हैं। और ये रिकमेंडेड एंड सिक्योर प्रोटोकॉल, जिस तरह सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जिसे SRTP कहते हैं। टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है वो बेसिकली NTP यूज करते हैं। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल ईमेल के लिए जो है वो बेसिकली क्या यूज करते हैं, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जिसे SMIME कहते हैं। वेब ब्राउजिंग के लिए हाइपर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर जिसे HTTPS कहते हैं। फाइल ट्रांसफर के लिए जो है वो सिक्योर FTP और SFTP का इस्तेमाल करते हैं। रिमोट एक्सेस के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे VPN कहते हैं। डोमेन नेम रेजोल्यूशन के लिए DNS सिक्योरिटी एक्सटेंशन जो है DNSSEC इस्तेमाल करते हैं। राउटिंग एंड स्विचिंग के लिए IP सिक्योरिटी IPSEC का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए IP सिक्योरिटी IPSEC का इस्तेमाल करते हैं। और सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए IP सिक्योरिटी IPSEC का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक से कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।